وعلیکم السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ. ہارون آواز؟ بھائی جی جی آپ جی جی آواز آواز آ رہی ہے. اب یہ کرنا ہے اتنی دیر ہم خاموش ہی رہتے ہیں. جلدی کر دیا ہم نے آپ نے سٹارٹ. اتنی دیر اس کو وہ رکھو میوٹ پہ ہی. تو میں باقی والوں کو جوڑتا ہوں. وہ لنک جہاں سینڈ کرنا ہے وہ بھیجتا ہوں. ٹھیک 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 جی. اوکے جی عمران بھائی ہم میوٹ رکھ کے لنک وغیرہ بھیج رہے ہیں. تو آپ یہ باقی والوں کو میں جوڑ رہا ہوں ٹیم. ٹھیک ہے بھائی. جی السلام علیکم صاحب.
السلام علیکم سامعین اکرام، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا. ابھی ہمارے عمران سر بھی جڑتے ہیں، اور جو ہی وہ یہاں تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد سامعین کی تھوڑی سی تعداد ہمارے ساتھ جڑ جاتی ہے تو ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ العزیز. اصل میں آج کچھ نیٹ کی پرابلم ہے، تکنیکی خرابی کی وجہ سے عمران سر ہم سے ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا، وہ رابطہ منقطع ہو گیا ہے. اور تھوڑی دیر میں جو ہی وہ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. اور جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ طارق ابرار آفیشیل کلب پر ہمارے اس فکر و عمل سیریز کے تحت آج اس پروگرام کی 27ویں قسط جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے. الحمدللہ اس سے قبل ہمارے بہت سے اہم پروگرام جو ہیں وہ سامعین تک پہنچانے میں آپ لوگوں کا تعاون رہا، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی بہتر سے بہتر پروگرام آپ تک پہنچانے کی کوشش جاری رہے گی. اور میں عرض کرتا چلوں کہ جیسا کہ آج ہمارے ساتھ دو مہمان شخصیت جناب ہارون رشید صاحب اور بلال حبیب صاحب، یہ دونوں شخصیت ماہر اسلامی اسکالر ہیں، اور آج ہمارے اس پروگرام کے جو ہیڈ ہیں جناب عمران فریدی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. اور آج کا یہ پروگرام جو ہے نوجوانوں میں بے راہ روی کے اسباب، اس پہ ایک پینل ڈسکشن ہوگی. اور میں زیادہ دیر آپ سب کے درمیان حائل نہ رہتے ہوئے نہایت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا جناب عمران فریدی صاحب سے کہ وہ اس پروگرام کا باقاعدہ شروعات کریں. جناب عمران فریدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ مشتاق بھائی. تو جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ دو پینلسٹ جڑ چکے ہیں، حبیب بلال صاحب اور ہارون رشید صاحب، دونوں اسلامک اسکالر ہیں. الحمدللہ کافی وسیع مطالعہ ہے، اور یہ جو آج کا جو ٹاپک ہے اس میں بہت ہی ڈسکشن کر کے یہ ٹاپک سلیکٹ ہوا ہے. پہلے تو یہ سوچا گیا تھا کہ ڈیبیٹ کروائی جائے، لیکن ڈیبیٹ کا کوئی خیر پرپز تو اتنا نہیں ہے، کیونکہ اس میں کچھ پوائنٹس فار دی موشن اور اگینسٹ دی موشن چاہیے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ اس میں اپنے اپنے خیالات، اپنے اپنے مطلب یہ جتنے بھی اوپینین ہیں، یہ ہر ایک اسکالر کے اپنے ہو سکتے ہیں. تو میری گزارش پینلسٹ سے بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہوگی کہ یہ جو بولڈ پوائنٹس ہیں، کیونکہ جو بھی سامعین ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں ان کو مطلب زیادہ تر ہو سکتا ہے اس میں اسٹوڈنٹ بھی ہو، جو بھی ان کو پرابلمز آتی ہیں ڈے ٹو ڈے لائف میں، ان کو بھی ہم اوپینین سنیں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ نیکسٹ ڈسکورس کو، اور جس کے بارے میں ہم ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں نوجوانوں کے بارے میں، ان کا ویو پوائنٹ لیا جائے، ان کے پرابلمز اور ان کے سولوشنز بھی ہم کوشش کریں گے بتانے کی. تو بغیر کسی تاخیر کے میں پہلے تو گزارش کروں گا حبیب بلال بھائی سے کہ وہ اپنے ویو پوائنٹس ریگارڈنگ دا ٹاپک جو بھی ہیں وہ رکھیں، اور اس کے فیور یا اگینسٹ میں جو بھی ہوگا آرگومنٹ، کونٹر آرگومنٹ، ریبٹل وغیرہ، تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ ہارون رشید صاحب کو دعوت دیں گے. تو میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں حبیب بلال بھائی سے کہ اپنے تاثرات اس ٹاپک کے حوالے سے سامعین کے سامنے رکھیں. حبیب بلال بھائی صاحب. السلام علیکم عمران بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ حضرات کو میری آواز آ رہی ہے کلیئر؟ جی کلیئر آ رہی ہے، تھوڑی سی کم آواز آ رہی ہے سر، مائک کو تھوڑا ایڈجسٹ کریں حبیب بھائی. ابھی ٹھیک ہے؟ جی جی بھائی. کنیکشن میں کوئی پرابلم ہوگی شاید، میری طرف سے تو ویسے ٹھیک ہے. آپ تو کنٹینیو کریں حضرت. سب سے پہلے تو میں طارق ابرار بھائی اور آپ عمران فریدی بھائی اور ان کی ٹیم کو بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کا پروگرام آرگنائز کیا. اور دوسری بات، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھ جیسے ایک طالب علم کو اس لائق سمجھا کہ میں اس ڈسکشن کا اور اس انٹریکٹیو سیشن کا حصہ بن سکوں. سبھی سپیکرز کو، سبھی پینلسٹ کو، اور جو لسنرز ہیں ان کو سب کو میرا سلام. تو جہاں تک ٹاپک کا مسئلہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے اس پہ آلریڈی میں ایک دو بار پہلے بھی ڈسکشن کر چکا ہوں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے یوتھ کے حوالے سے. میں نے ذاتی طور پہ جو اس کو انالائز کیا ہے
اور اس کو میں نے کچھ ڈفرینٹ فیکٹرز اور ڈفرینٹ اسپیکٹس اس کے کلاسیفائی کیے ہیں کہ کیوں جو ہے وہ ہماری یوتھ، جو مسلم یوتھ ہے، وہ ڈسٹریکٹ ہو رہی ہے یا ریلیجن سے جو ہے متنفر ہو رہی ہے، یا دیگر جو ماڈرن آئیڈیولوجیز ہیں ان سے انسپائر ہو کے مان لیجیے ریلیجن کو جو ہے وہ کانٹر کر رہی ہے یا اگینسٹ دا ریلیجن جا رہی ہے. سو سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو اس کو 3 طرح کے اسپیکٹ بلکہ 4 طرح کے اسپیکٹس کے میں نے نوٹ ڈاؤن کیے ہیں. تو پہلا اسپیکٹ جو اس میں ہے وہ ہے پیرنٹل اسپیکٹ، کہ سب سے پہلے جو ایک ہم عام نوجوان ہے یا ایک عام مسلمان ہے جو تربیت حاصل کرتا ہے، یا جو بھی اس کی شخصیت کے اوپر، اس کے کریکٹر پر، اس کے بیہیویئر پہ، اس کی مطلب ریلیجیس جو گرومنگ ہوتی ہے وہ اس کے گھرانے سے ہوتی ہے، اس کی فیملی انوائرمنٹ سے ہوتی ہے. تو اس میں پیرنٹس کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ کس طرح سے بچے کو تعلیم دیتے ہیں. لیکن جب ہم آج کا دور دیکھتے ہیں تو آج اس پریزنٹ سینیریو میں جو ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، مسلم سوسائٹی کو، تو اس میں ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کا زیادہ تر فوکس جو ہوتا ہے وہ دنیاوی تعلیم، جسے ہم سیکولر سائنسز کہتے ہیں، ان کی طرف زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ بچوں کو جو ہے وہ ریلیجیس نالج بھی دی جائے. تو لیک آف بیسک ریلیجیس نالج پیرنٹس کی بھی، اور یا ان کا اس کی طرف رجحان ہونا، یہ ایک پہلا فیکٹر ہے اس میں. دوسرا جو ہے وہ لیک آف ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن، رائٹ انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن. ہم میں سے ہر شخص جو یہاں پر موجود ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جب ہم اپنے سرکل میں دیکھتے ہیں، اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے ریلیٹیوز میں، تو ہماری اکثریت جو ہے وہ ریلیجن کی اتنی اچھی کیا بولتے ہیں انڈرسٹینڈنگ ان لوگوں کو نہیں ہوتی ہے. اگر میں ایک منٹ کے لیے آپ جی 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 طارق بھائی آواز آ جی رہی ہے؟ حبیب بھائی. جی جی میں کنٹینیو کروں؟ عمران بھائی کیسی آ رہی؟ جی طارق بھائی، حبیب بھائی پوچھ رہے ہیں کہ وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں یا کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ رہی ہے. سر آپ کنٹینیو کریں. جی جی شکریہ. تو پیرنٹل اسپیکٹ میں پہلا پوائنٹ تھا لیک آف جی جی نالج، دوسرا تھا لیک آف رائٹ انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن، اور تیسرا ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ بے شمار پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو ریلیجس تو ہوتے ہیں، مطلب بظاہر جو ہم عام ہماری جو ریچولز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں ریلیجن کی، ان کو وہ فالو کرتے ہیں، بٹ جو کیا بولتے ہیں اسٹل دے آر مطلب اگنورینٹ اباؤٹ دا مین موٹیو آف ریلیجن. تو اس کی وجہ سے اچھی سے بچپن میں مطلب، یا آپ سمجھ لیں جو چائلڈہڈ کا ٹائم ہوتا ہے انسان کا، اس میں اچھی سی گرومنگ نہیں ہو پاتی. پھر نوجوان جو ہے وہ دوسری طرف دنیاوی تعلیم میں لگ جاتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ ریلیجن سے جو تھوڑا سا جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. سیکنڈ پوائنٹ اس میں ہے انڈیویجول ایسپیکٹ، جو جب یہ بچہ مطلب آگے بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتے ہیں، ہم سب لوگوں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ وہ نان سیریس ہوتا ہے ریلیجن کو لے کے. پھر جب وہ کالج یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں ہم لوگ، وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، کیونکہ ایک پرٹیکولر لائن میں، ایک پرٹیکولر فیلڈ میں وہ کام کرنے لگ جاتا ہے. ریلیجن سے صرف اتنا ہی تعلق ہوتا ہے، مذہب سے، مورالٹی سے، ایتھکس سے اتنا ہی تعلق ہوتا ہے جتنا ہمیں بچپن میں یا ہمارے سوشل انوائرمنٹ میں ہمیں تھوڑا بہت ملا ہوتا ہے. تو یونیورسٹی اور کالج کا ماحول تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے جو ہے وہ نئے مسائل اور نئے ایشوز جا کے سیکھتا ہے انسان. وہاں کا انسان کا سرکل وہاں پہ جا کے ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو چاہے ماڈرنزم ہو، سیکولرزم ہو، کمیونزم ہو، یا ہیومنزم ہو، یا کوئی بھی اور نئی آئیڈیولوجی ہو، اس سے انٹریکٹ کرنے لگتا ہے لوگوں کے ساتھ، وہ تاثرات ذہن میں آتے ہیں. کیونکہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اور ہمارا جو ہے نا اسپریچولی وہ ویک ہوتے ہیں، مطلب ہم نوجوان جو ہیں، تو وہاں کا وہ امپیکٹ بھی رہتا ہے اس کے اوپر. اس کے بعد ایک اور سٹیج آتی ہے جس میں مطلب انڈیویجول لیول پہ کہ وہ بلائنڈ ایکسیپٹینس اینڈ بلائنڈ ریجیکشن والا سٹیج آ جاتا ہے، کہ اپنی شہوات، اپنی خواہشات اور اپنے جو ہوتے ہیں نا سیلف ڈیفائنڈ کانسیپٹس، سوشل کانسیپٹس یا ریلیجیس کانسیپٹس
ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بلائنڈ ایکسیپٹنس اور بلائنڈ ریجیکشن کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور تیسرا اسپیکٹ اس میں یہ ہے کہ سوشل جو پرسپیکٹیو ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ ہم نوجوان جب دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کتنی امورل ہے، سوسائٹی کے اندر امورلٹی کتنی ہے، بینگ ریلیجیس ہونے کے باوجود مطلب لوگ اسٹل جو ہیں وہ امورل ہیں، ان ایتھیکل ہیں، اور کیا بولتے ہیں اسٹل جو ہے وہ ان کے اندر ریلیجیس اگنورینس ہے. ان چیزوں کو بھی نوٹس کرتے ہیں. پھر ریلیجیس لیول پہ جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن کو دیکھتے ہیں. بعض اوقات پیرنٹس کی طرف سے ان کے مطلب جو جو ریلیجن نے ان کو رائٹس دی ہیں وہ اس کے نام پہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے کوئی اسکالر ہو، چاہے کوئی اسپریچول لیڈرز ہوں، وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں چیزوں کو. یہ سب چیزیں وہ نوٹس کرتے ہیں، چاہے ویمن رائٹس ایکسپلائٹیشن ہو، چاہے گھریلو معاملات ہوں، چاہے ڈومیسٹک وائلنس ہو. 100 چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی. یہ سب چیزیں نوٹس کرتے ہیں نوجوان. اس کے بعد ایک اور اس کا آسپیکٹ ہے ریلیجیس آسپیکٹ. ٹھیک ہے، ریلیجیس آسپیکٹ میں کیونکہ بچپن سے ماحول وہ نہیں ملا، الٹیمیٹلی قرآن سے تعلق نہیں جڑ پایا. ٹھیک ہے نا. میں آپ لوگوں کو عرض کروں گا کہ آپ خود اگر سروے کریں گے اپنے فرینڈ سرکل میں تو خیر اس چیز کو ایکسپیرینس کر چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں. آپ لوگ اگر سروے کریں گے اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے ریلیٹیوز میں، تو مور دین 90% لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قرآن کریم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، سیریسلی نہیں ہے. اور مطلب ایسے تو زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے جن کو شاید سورہ فاتحہ کا بھی جو ہے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی. میجورٹی کی یہ حالت ہے. تو یہ ایک معاملہ ہے ریلیجیس اسپیکٹ میں. پھر اس کے بعد پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہے وہ ناواقف ہونا، ریلیجن کی رائٹ انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر مس انٹرپریٹیشن آف ریلیجن ہونا، کہ مطلب جہاں پر رہے ہیں جو کانفرنسز یا سیمینار یا اجلاس یا محافل اٹینڈ کی ہیں، وہاں پر صحیح طریقے سے پریزنٹیشن نہ ہو پانا ریلیجن کی، وہ سب چیزیں ہیں. پھر اس طرح کی اور کئی ہمارے سوشل ایولز ہیں جو ہماری سو کالڈ ریلیجیس سوسائٹی کے اندر اسٹل ایگزسٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کاسٹزم ہو، چاہے وہ سیکٹیرینزم ہو، چاہے ایکسٹریمزم ہو. تو یہ سب چیزیں جو ہیں، جو میں نے شروع سے لے کے ابھی تک جتنی ڈسکس کی، یہ سارے فیکٹرز ہیں جو اکٹھے ہو کر اس نوجوان کے دماغ میں، یوتھ کے دماغ میں آ جاتے ہیں، اور وہ الٹیمیٹلی اس کو ڈسٹریکٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ دین سے جو ہے وہ متنفر بھی کرتے ہیں. تو میرا تو یہی مطلب اس کے ریلیٹڈ جو تجزیہ ہے وہ یہی ہے. میں چاہوں گا کہ اب ہارون بھائی یا کوئی اور اس پہ آگے کنٹینیو کرے. جی میں عرض کروں گا ہارون رشید صاحب سے کہ وہ بھی اپنے تاثرات اسی ٹاپک کے حوالے سے سامعین کے سامنے رکھیں. ہارون رشید صاحب. جی، کیا میری آواز آ رہی ہے ہاں طارق بھائی؟ جی جی آپ کنٹینیو کریں. سب سے پہلے تو میں طارق ابرار آفیشل کے تمام ماڈریٹرز کا کافی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے حساس اور اتنے اہم موضوع پر کچھ بات کرنے کے لیے اسلامیات کے اس چھوٹے سے طالب علم کو موقع دیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ نوجوانوں کے مسائل ہیں تو نوجوان اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم سے پہلے کی جو جنریشن ہے یا جو ہمارے جو اکابر ہیں یا بزرگان ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کی نظر ہم نوجوانوں کے مقابلے کافی وسیع ہوتی ہے، ان کا تجربہ ہم سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ نوجوانوں کے مسائل ہیں اور نوجوان ان مسائل سے دو چار ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ وکٹمس ہیں اس کے. تو ان کو ایک پلیٹ فارم دینا یا اس ٹاپک کو ایسے اہم اور حساس ٹاپکس کو چوز کرنا، یہ ایک بہت اچھی پہل ہے. اور اس طرح کے آن لائن پلیٹ فارم سے اس طرح کے موضوعات پر بات ہونا، یہ بالکل ایک منفرد پہل نظر آتی ہے. جہاں تک رہی بات آج کے موضوع کے متعلق، تو میرا جو مختصر سا مطالعہ ہے اور جو تھوڑا بہت تجربہ ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ 3 طرح کے میجر ڈسٹریکشنز سے اس وقت جو ہے وہ نوجوان نسل جو ہے وہ گزر رہی ہے.
پہلی ڈسٹریکشن جس کے متعلق بلال حبیب بھائی نے کافی جامع اور مختصر بلکہ یہ کہیے کہ کافی ان کے جو تجربات ہیں ان پر مبنی بات کی بلال حبیب بھائی نے بہت خوبصورت انداز میں. پہلا تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلی جو ڈسٹریکشن ہے وہ ریلیجس گراؤنڈز پر ہے. ریلیجس گراؤنڈز پر وہ اس لیے ہے جیسا کہ بلال حبیب بھائی نے بھی اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا کہ وہ بیسیکلی اس میں ریلیجن کا فالٹ نہیں ہے, اس میں کہیں نہ کہیں پیرنٹنگ کا اور ہماری سوشل نرشمنٹ کا فالٹ ہے. دوسری جو ڈسٹریکشن ہے ظاہر سی بات ہے اس وقت یہ ایک بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے جو ایکچولی ڈسٹریکشن نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ہم جن چیزوں کو ریلیجن سمجھ کے فالو کر رہے ہیں یہ بھی ایک بڑی ڈبیٹ ہے, ایک بڑا سوال ہے کہ کیا واقعی وہ ریلیجن ہے بھی یا نہیں. یعنی جس چیز کو ہم مذہب سمجھ رہے ہیں یا جس چیز کو ہم پریکٹس کر رہے ہیں ایز اے ریلیجن, کیا وہ مذہبی تعلیمات ہیں بھی یا نہیں. ظاہر سی بات ہے ایک الگ رخ پر جو ہے اس پورے ڈسکورس نے پوری نوجوان نسل کو خاص طور پہ لیا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے جیسا کہ بلال حبیب بھائی نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ قرآن سے 90% لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو پرابلمس کھڑی ہوئی ہیں ایموشنل لیول پہ, جیسے سیکٹیرینزم ہے یا ایکسٹریمزم ہے یا اس طرح کے باقی جو پرابلمس ہیں ہماری سوسائٹی میں, آئے دن ہم ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. دوسری جو بڑی ڈسٹریکشن ہے وہ ہے ایموشنل لیول پہ, اور اس کا بھی اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں اس کی بھی جو بیسک گراؤنڈ ہے یا اس کے روٹ کاز ہیں وہ پیرنٹنگ میں اور ہماری سوسائٹی میں ہی ڈیپ روٹلی پریویلنٹ ہے. ظاہر سی بات ہے ایک بچہ جو ہے وہ اس کا ذہن جو ہوتا ہے وہ ایک کوری سلیٹ کی طرح ہوتا ہے, جو آپ اس کو ڈکٹیٹ کریں گے یا جو آپ اس کے سامنے ایکٹ کریں گے ان چیزوں کو کاپی کرتا ہے. تو اس طریقے سے اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ اسی طریقے سے فارمولیٹ ہوتی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے جب وہ 8 سال یا 10 سال کی ایج کو جب وہ کراس کرتا ہے تو اس کی ایموشنز ایک دم سے پرووکیٹو نیچر کے ہوتے ہیں اس وقت. تو وہیں سے جو اگر اس کو اس وقت مولڈ نہ کیا جائے, اس وقت رائٹ ڈائریکشن نہ دکھائی جائے, اس وقت جو ہے اس کو گائیڈ نہ کیا جائے رائٹلی, تو اس کی ڈسٹریکشن کے کئی کازز ہوتے ہیں. مطلب وہ کئی مختلف راستوں کی طرف جو ہے وہ ڈسٹریکشن اس کی بڑھتی ہے, اور اس کا سب سے بڑا امپیکٹ جو ہے اس کی پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ اس کے کیریئر پہ بڑھتا ہے. اس وقت اگر دیکھا جائے ریلیجس پرسپیکٹیو سے تو سب سے بڑی ایک ڈسٹریکشن جو ہے وہ ہے کیریئرزم, ٹو مچ فوکس آن کیریئرزم. ہر انسان جو ہے وہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن کی طرف بھاگ رہا ہے, بائی ہک اور بائی کروک ہی ہیز ٹو اٹین دا سکسیس. اور سکسیس بھی کیا کہ وہ جس چیز کو سکسیس سمجھ رہا ہے یہ بھی ایک بڑی ڈیبیٹ ہے, کیا وہ سکسیس ہے بھی یا نہیں, یا یہ کہیے کہ کیا وہ دائمی کامیابی ہے یا نہیں. یہ ایک بڑا سوال ہے جس سے ہماری جو نوجوان نسل جو ہے یا تو ناواقف ہے یا پھر منہ چرا رہی ہے اپنی سوشل پریشر کی وجہ سے. کیونکہ سوسائٹی نے اس کو جو کنسپٹ دیا ہے کامیابی کا, وہ اسی چیز کو کامیابی سمجھ کر کے اپنی پوری صلاحیات کو لگا رہا ہے, اور الٹیمیٹلی جو ہے یہ اس کے اندر ایک فرسٹریشن کو ڈیولپ کر رہا ہے, اس کے اندر جو ہے ایک انزائٹی کو, ایک سٹریس کو جنم دے رہا ہے. اور اس کا سلوشن پھر وہ کن چیزوں میں تلاش کر رہا ہے. اس کا سلوشن یا تو وہ یہ کہیے کہ ایک غلط سنگت میں تلاش کر رہا ہے, یا وہ جو ہے وہ منشیات کی طرف رخ کر رہا ہے, مطلب نشہ وغیرہ ان سب چیزوں کے, ڈرگس کی. آپ دیکھیے ہمارے یہاں سب سے نوبل پروفیشن جو ہے وہ ڈاکٹر میڈیکل فیلڈ کو سمجھا جاتا ہے, لیکن ایک بڑی تعداد جو میڈیکل اسٹوڈنٹس کی ہے یا جو لوگ پریپیئر کر رہے ہیں میڈیکل اسٹڈیز کمپیٹیٹیو ایگزامس کے لیے, آپ دیکھیں گے وہ کسی نہ کسی طرح کی ایڈکشن میں وہ جو ہے وہ مبتلا ہیں. اسموکنگ ہے یا باقی چیزیں ہیں. کچھ لوگ تو میڈیسنس ہی کنزیوم کرتے ہیں پھر اپنے اسٹریس کو ریموو کرنے کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے جس کی وجہ سے انسان کی سائیکالوجی ڈسٹرائے ہو رہی ہے. وہ ٹائملی جو ہے اس کو ایک ریلیف دے رہی ہے, اس کی سائیکالوجی ڈسٹرائے ہو رہی ہے پرماننٹلی, اس کی فزیکل ہیلتھ ڈسٹرائے ہو رہی ہے, اس کی اسپرچل ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو رہی ہے, اور جو ہے اس کا سوشل اسپیکٹ, اس کا سوشل ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہو رہا ہے. اور اس کا جو ہے سب سے بڑا خامیازہ نہ صرف اس کو ایز اے انڈیویجول بھگتنا پڑ رہا ہے بلکہ اس کی پوری فیملی کو ان سب چیزوں کا جو ہے وہ خامیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں جو ہے ٹو مچ کیریئرزم, کیریئر چوز کرنا ہے یا کوئی گول سیٹ کرنا ہے یا
کسی گول کے لیے محنت کرنا یہ کوئی بری بات نہیں بلکہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ٹو مچ فوکس. اب دیکھیے اس میں بھی ایک ہم دیکھیں چونکہ میں نے دیکھا ہے ہم اسکول لائف میں جب ہمارے کچھ کلیگس تھے جو میڈیکل نان میڈیکل بیک گراؤنڈ کے تھے، تو ہم فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے تھے، وہ بس اسٹینڈ پہ کھڑے ہوتے تھے یا میٹروڈور اسٹینڈ پہ کھڑے ہوتے تھے ٹیوشنس لینے کے لیے. تو اس چاہے ونٹر ہو، برسات کا موسم ہو، ایکسٹریم گرمی ہو، کچھ بھی ہو، مطلب انسان اتنا فوکسڈ ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ اتنی صبح نکل رہا ہے اور شام کو 6 بجے یا 7 بجے لوٹ رہا ہے اسکول بھی اٹینڈ کرنے کے بعد، کوچنگس اٹینڈ کرنے کے بعد. تو اس وقت اس کے بعد آنے کے بعد جو ہے اس کا جو سب سے بڑا ڈسٹریکشن مطلب اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہا، اپنی ایموشنل ہیلتھ اس کی جو ہے بالکل اس کو اگنور کر رہا ہے وہ. تو اس وجہ سے جو ہے اس کا جو ایموشنل امبیلنس ہے وہ اسٹیبلٹی ڈھونڈ رہا ہے پھر ان چیزوں میں جو امورل ہے. مطلب جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے تعلقات بنا لیتا ہے وہ جو بالکل بھی صحیح نہیں ہوتے ہیں، یا کسی ایسی سنگت میں ہم دیکھتے ہیں عموماً غلط فرینڈس کے سرکل میں جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے، یا اس طریقے کی چیزیں جو بھی ہیں، یا وہ ایک ٹائملی اسٹریس کو ریموو کرنے کے لیے وہ منشیات کا یا دوائیوں کا بھی استعمال کرنے لگتے ہیں. اور اس وجہ سے جب وہ اسٹریس بڑھتا چلا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی اسٹوڈنٹس جو ہیں، بہت برلینٹ اسٹوڈنٹس جو لائف میں بہت اچھا کر سکتے تھے، وہ سوسائڈ تک کر جاتے ہیں. تیسری جو یہ جو ہے تیسری جو بڑی ڈسٹریکشن ہے، مطلب یہ دونوں ایموشنل ہیلتھ اور آپ کی ایک اسٹوڈنٹ کی ایموشنل ہیلتھ اور ایک اس کی ایجوکیشنل ہیلتھ جو ہے یہ انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہے. اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فزیکلی بیٹر فیل نہیں کر رہا تو وہ اپنی اسٹڈیز کو ایک اچھا ٹائم نہیں دے سکتا. اسی طریقے سے اگر وہ ایموشنلی ساؤنڈ نہیں ہے تو وہ اپنی اسٹڈیز کو ٹائم نہیں دے سکتا. ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہماری سائیکالوجی، ہماری برین کی کیپیبلٹی اور ہمارے ایموشنس یہ کہیں نہ کہیں ان کی کیمسٹری جو ہوتی ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہے، انٹر لنکڈ ہوتی ہے. اور اس کی وجہ سے پھر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ جو ہے ایک پرٹیکولر فیز تک تو بہت اچھا جو ہے وہ رزلٹ دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ ایک دم سے ڈاؤن آ جاتے ہیں، یا یہ کہہ لیجیے کہ اسٹڈیز چھوڑ ہی دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کئی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسٹڈیز کے پریشر کی وجہ سے جو ہے پھر اس کے بعد اتنی ان کی مینٹل ہیلتھ بگڑ جاتی ہے کہ ان کو جو ہے ریہیبلیشنس میں اور باقی اس طرح کے سینٹرز میں بھی داخل کرنا پڑتا ہے. اور ایک اور بڑی ڈسٹریکشن جو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ انسان جو وہ ایک ایموشنل جو ہے پیس اور ایموشنل اسٹیبلٹی ڈھونڈ رہا ہے، لیکن وہ غلط چیزوں میں ڈھونڈ رہا ہے. جیسے ایک انسان جو ہے جب وہ ایموشنلی ویک فیل کرتا ہے تو اس کے لیے ایک سب سے بڑا بوسٹ یا ایک سیکیور زون جو ہوتا ہے وہ اس کی فیملی ہوتی ہے، اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے مطلب یا تو فیملی جو ہے وہ ٹائم نہیں دے پاتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کٹ تھروٹ کمپٹیشنس ہیں اور ارننگ مطلب لائف کے جو ایکسپینڈیچرس ہیں وہ بھی ایک بڑا اسپیکٹ ہے، ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے فیملی نے. تو اس کی وجہ سے جو ہے جو اس کا ایک اگنورڈ اسپیکٹ ہوتا ہے پھر وہ اپنی لائلٹی شفٹ کرتا ہے کہیں باہر، اور اس کی وجہ سے ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ جو ہے وہ سم ٹائم جو ہے حرام کاموں کی طرف بھی چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نہ صرف اس کی یہ جو ہے مینٹل ہیلتھ، ایموشنل ہیلتھ متاثر ہوتی ہے بلکہ اس کی اسپرچل ہیلتھ بھی متاثر ہوتی ہے. اور اس میں جو ہے ہم جہاں تک دیکھیں ایک بڑا ریزن، ایک بڑا کاز جو ہے ایک بڑا رزلٹ بلکہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ایک گلٹ کانشیسنس کے ساتھ انسان زندگی بسر کر رہا ہے. پرٹیکولرلی یوتھ ایک بہت بڑا سیکشن ہے ہماری یوتھ کا جو بلکہ میری تو کئی لوگوں سے بات بھی ہوئی، وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ مطلب لائف میں اتنا زیادہ ایمٹینس ہے، اتنا زیادہ ویکیوم ہے کہ ہم مطلب خود کو ہی ٹائم نہیں دے پا رہے، یا ہمیں کوئی انڈرسٹینڈ کرنے والا نہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہماری جنریشن جو ہے ینگسٹرس کی یا ہمارے ٹائم کا جو یوتھ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں، لیکن وہ اتنا ہی ولنریبل ہے اندر سے. وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو کوئی انڈرسٹینڈ کرے، اس کو کوئی سمجھنے والا ہو، اس کے ساتھ کوئی سمپیتھی رکھنے والا ہو. ایک سمپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ کو وہ تلاش کر رہا ہے اپنی طرح. تو اس میں جو ہے اور ظاہر سی بات ہے اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کیریئرزم بھی بہت زیادہ رسپانسبل ہے اس کے لیے. ظاہر سی بات ہے جیسے اگر ہم دیکھیں کہ مطلب اگر ہم ڈسکس کریں نکاح کے اسپیکٹ کو، تو ہماری ایج کے یا ہمارے جو ینگسٹرس ہیں، ہمارا جو یوتھ ہے ان کا عموماً آپ دیکھیں گے کہ کیریئر بنانے کے چکر میں ایک بہت بڑا سیکشن جو ہے
وہ نکاح جیسی بلیسنگ سے یا نکاح جیسی رسپانسبلٹی سے بہت حد تک جو ہے وہ یہ کہہ لیجیے کہ مطلب ایک بڑے عرصے تک محروم رہتا ہے، جس کی وجہ سے ایک انسٹیبلٹی اس کی پرسنالٹی میں ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور اس میں اگر ہم دیکھیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں شریعت میں بھی حکم ہے کہ مطلب شریعت نے جو ہے نہ ہی نکاح جیسی اہم رسپانسبلٹی کے لیے نہ تو کیریئر کو ایز اے کرائٹیریا رکھا ہے، نہ تعلیم کے مکمل ہونے کو کرائٹیریا رکھا ہے، بلکہ اگر ہم فقہائے امت نے کے جو مطلب اسلاف کے جو ورڈکٹس ہیں اس کے متعلق بڑے ہی واضح ورڈکٹ ہیں۔ اگر ہم فقہ حنفیہ کی مشہور کتاب الہدایہ کو دیکھیں تو غالباً ہدایہ کی عبارت ہے، جیسا کہ میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے، غالباً ہدایہ کی عبارت ہے، النکاح واجب عند التوقان، جب انسان کے اوپر جو ہے وہ شہوت غالب آنے لگے تو نکاح واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہ شریعت کا واضح ورڈکٹ ہے کہ واجب کا ترک کرنے والا جو ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے جس کو اگنور کیا جا رہا ہے، کس وجہ سے ایک ٹیمپریری سکسیس یا جس کو ہم سکسیس پرسیو کر رہے ہیں اس کی وجہ سے، بلکہ فقہائے امت کا تو فتویٰ ہے، اس بات پہ متفق علیہ ہے کہ یہ جو ہے اگر کسی کی تعلیمی زندگی کے سبب جو ہے وہ فتنے کے پھیل جانے کا خدشہ ہو، یعنی وہ بے راہ روی کی طرف لگ جائے اس کا خدشہ ہو، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کی تعلیم مؤخر کر کے یا روک کے اس کا نکاح کرا دیا جائے پہلے۔ تو اس میں دو بڑے اسپیکٹ، دو بڑے باریک پوائنٹ جو میں سمجھتا ہوں مطلب میں نے جو آبزرو کیے، ایک تو یہ کہ جیسے ہمارے یہاں جو ہے بچوں کے اوپر بہت زیادہ اسٹریس ہے، اسکولنگ بھی، ہر پیرنٹ چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کی ایجوکیشن جو ہے کانویننٹ سے ہو یا بڑے اسکول سے ہو، ظاہر سی بات ہے ایک بڑا اثاثہ والدین خرچ کرتے ہیں بچے کے اوپر، لیکن کہیں نہ کہیں شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہر قدم پہ بچے کی جو ہے والدین کی ایک بہت باریک نظر ہونی چاہیے، وہ دیکھیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے، یہ کس طرح کی کتابیں پڑھ رہا ہے، کس طرح کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کس طرح کا انٹریکشن ہے، کیسے اس کے بولنے کا انداز میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ رہی، یا اس کا انٹریکشن کس طرف جا رہا ہے، اس کی سائیکالوجی کس طرف جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اگنورڈ اسپیکٹ ہے ہمارے یہاں ایسٹ میں، تو دیکھا جائے پیرنٹنگ سیکشن کی پیرنٹنگ جو جنریشن ہے اس وقت، ان کی ایک بہت بڑی سیکشن ہے جن کو بچوں کی ایموشنل ہیلتھ سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ یوں کہا جائے تو وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے اس aspect کو۔ تو ایموشنل ظاہر سی بات ہے ایموشنل ڈسٹریکشن اس وقت اس لیے ہے کیونکہ ایموشنل ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ دھیان ہی نہیں دیا جا رہا، اس کی پیرنٹنگ نہیں ہو رہی، اس کی نرشمنٹ نہیں ہو رہی۔ تو یہ ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے، اس میں جو ہے ہمارے نہ صرف پیرنٹنگ رسپانسبل ہے اس کے لیے، بلکہ پورا سوشل سٹرکچر ہمارا جو ہے، بلکہ سوشل ایٹیٹیوڈ جو ہے ہمارا، میں اسے بھی رسپانسبل سمجھتا ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں نے مطلب لائف کے سٹینڈرڈز کو اور سکسیس کے کرائٹیریا کو اتنا زیادہ ہائی کر دیا ہے کہ اس کے ایکسپیکٹیشنز کو جو ہے وہ فلفل کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے ہماری جنریشن کے لیے، جس کے وہ الٹرنیٹس جو ہیں وہ غلط راستوں پر تلاش کر رہے ہیں۔ تو یہ میرا ایک مختصر سا آبزرویشن تھا اس حساس ٹاپک پہ۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے حساس موضوع کے ساتھ انصاف کیا جا سکتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ محترم ہارون صاحب، اور میری گزارش ہے کہ محترم طارق بھائی سے کہ اب آڈینس پینل سے اوپن کر دیا جائے تاکہ کوشچن اور آنسر سیشن جو ہے ان کو ہم ڈسکس عمران بھائی کریں۔ اگر جی اجازت ہو جی تو میں ایک دو پوائنٹس اور جی رکھنا آپ چاہتا ہوں۔ جی حبیب جی بھائی آپ بہت شکریہ عمران بھائی، حبیب بھائی آپ بات رکھیں۔ میں آڈینس سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اس کے بعد ہم جو ہے ہم نے ہینڈ ریز کا آپشن کھول دیا ہے، اگر آپ کوئی سوال آج کے موضوع کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہینڈ ریز کا آپشن کلک کر کے ہم آپ کو آپشن بھیجیں گے، انوائٹ بھیجیں گے، آپ جوائن اسپیکر پہ کلک کر کے ہماری اسپیکر گیلری میں آ کے اپنی بات رکھ سکتے ہیں، آپ فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس ہمارے ایکسپرٹس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ اس جی سے پہلے میں گزارش کروں گا، حبیب بھائی کچھ فرما رہے تھے۔ جی 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 عمران، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہارون بھائی نے بہت ہی ڈیٹیل میں بیان کیا۔ ہارون بھائی جو ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو کیریئرزم کو لے کے، مطلب جو ہم لوگ ہماری یوتھ جو ہے وہ اتنی ایک قسم سے مطلب کیریئر کے پیچھے جو اتنی بھاگ رہی ہے،
وہ تو ٹھیک ہے، کیریئرزم ہونا کوئی بری بات نہیں ہے کہ انسان کو اپنا اچھا کیریئر بنانا چاہیے، بٹ میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا چاہے ہمارا کیریئر ہو، چاہے ہماری فیوچر پلاننگ ہو، چاہے ہماری مطلب ہماری لائف سے جڑے ہوئے جتنے بھی ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں اس وقت پریزنٹ ٹائم میں، اس سب میں بہت بڑا دخل مٹیریلزم کا ہے، مادہ پرستی کا. اور جب ایک انسان ریلیجن کو اچھے سے جانتا ہے، مطلب دین کیا کہتا ہے اس دنیا کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں یہاں پہ اگر جو زندگی گزارنی ہے وہ کس طرح سے گزارنی ہے، اور جو کچھ بھی جتنے بھی مطلب ڈائمینشنس ہیں ہماری لائف کے، ان کو ہم نے کس طرح سے دیکھنا ہے، چاہے ہماری میرڈ لائف ہو، چاہے ہماری سوشل لائف ہو، ہماری تعلیمی زندگی ہو، ہمارا سیاسی نظام ہو، ہمارا معاشی نظام ہو، ان چیزوں کو دین کیسے کہتا ہے، کس کو کیسے دیکھنا ہے. جب ایک نوجوان کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میری زندگی تبھی سکسیسفل ہوگی جب میں نے ایک بہت بڑا جاب جو ہے وہ حاصل کر لیا، یا میرے پاس بہت بڑی گاڑی ہوگی، بہت بڑا بنگلہ ہوگا اور بہت پیسہ ہوگا. دین کا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، جبکہ دین کہتا ہے کہ بھئی آپ جاب بھی کرو، آپ پیسہ بھی کماؤ، سب کچھ کماؤ. لیکن یہاں پہ جو میں میٹیریلزم کی بات کر رہا ہوں، میٹیریلزم میں میجورٹی جو مطلب لوگ ہیں وہ انوالو ہیں. اس چکر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی خواہشات، ان کی شہوات، ان کے ڈیزائرز جو ہیں وہ انلمیٹڈ ہو جاتے ہیں. آپ خود دیکھتے ہو، سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، آپ انسٹاگرام کو دیکھ لیں، کس طرح سے لوگ مطلب نوجوان طبقہ خاص طور سے اس حد پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ جو چیزیں ان کو نہیں کرنی چاہیے، ایک سوسائٹی جس چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، منہ سے جو الفاظ نہیں نکالنے چاہیے، امورل چیزیں، امورل ایکٹیویٹیز، ایک سوسائٹی، ایک پڑھی لکھی سوسائٹی جس کو قبول نہیں کرتی، وہ سب اوپنلی ہو رہا ہے ہمارے سوشل میڈیا میں. اور یہ سب کو پتا ہے کہ وہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم فیمس ہو جائیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس پیسہ آ جائے، ہمارے ویوز بڑھ جائیں. یہ میں آپ کو جسٹ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ مٹیریلزم کی ہم لوگوں میں ہوس ہے. اب جب یہ چیز آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب ایسا تو ہے نہیں کہ جو ہر انسان جو سوچے گا اس کو وہ مل جائے گا. ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک ریس لگی ہوئی ہے، اور ہر کوئی اس ریس میں بھاگ رہا ہے. الٹیمیٹلی کچھ لوگ آگے نکل جاتے ہیں، میجورٹی پیچھے رہ جاتی ہے. اب وہ جو میجورٹی ہے بھائی، کیونکہ وہ دین سے تو جڑی نہیں ہوئی ہے، تو پھر وہ شکار ہوگی سٹریس کا، اس نے شکار ہونا ہی ہے انزائٹی کا، ڈپریشن کا. الٹیمیٹلی پھر وہ ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں جہاں پر ہارون بھائی نے اشارہ کیا، انٹاکسیکیشن اور منشیات کی طرف جاتے ہیں، اور وہ سب چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ جہاں سے وہ اپنی لائف کو تھوڑا سا سٹیبل بنائیں. جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہو جائے، تم پریشان ہو جاؤ، تو اس کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لیے جو ہے وہ پیسفل لائف کا جو ہے دروازہ بند ہو چکا ہے. آپ خود جانتے ہیں، مان لیجیے ایک نوجوان کو اگر انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ بھائی مجھے جو ہے وہ میرا دین اجازت نہیں دیتا کہ میں منشیات کی طرف جاؤں، تو وہ بینگ اسٹریسفل ہونے کے باوجود وہ منشیات کی طرف نہیں جائے گا، وہ دین کے بتائے ہوئے کسی اور راستے کی طرف جائے گا جہاں سے اس کو جو ہے وہ سکون ملے گا. وہ منشیات کی طرف نہیں جائے گا. وہ اگر اس کو دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ حرام ریلیشن شپ کی طرف نہیں جائے گا. اگر وہ اس کو دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ کوئی اور راہ تلاش کرے گا جو دین نے بتائی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ڈسٹریکشنز ہیں ہماری مطلب نوجوان نسل میں، خاص طور سے میں پرٹیکولرلی مسلمس کو ایڈریس کر رہا ہوں، کہ جتنی بھی ڈسٹریکشن ہیں کسی بھی چیز کو لے کر، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے دین سے بے گانے ہیں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ ایک شخص کو اگر دین کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، اس کے لیے سب کچھ ایزی ہو جائے گا، چاہے اس کا کیریئر ہو، چاہے اس کی فیملی لائف ہو. اور آپ خود دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے بیہیویئر کیسے ہو چکے ہیں. ایک اگر نوجوان کو پتا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میری امت کے بزرگوں کی تعظیم کرو اور چھوٹوں پہ شفقت کرو، تو یہ چیز وہ اپنے کریکٹر میں اڈاپٹ کرے گا نا. آپ دیکھ لیں بچے جو ہیں ماں باپ کی نہیں مان رہے، ماں باپ جو ہیں بچوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی سلسلہ جو ہے وہ ہر جگہ دیکھنے کو مل رہا ہے. سملرلی کہ آپ جب دیکھیں گے کہ میرڈ لائف کیسی ہے لوگوں کی، یہاں پر مطلب میں جب دیکھتا ہوں اپنی سوسائٹی میں، تو میرڈ لائف کی تو بہت بری کنڈیشن ہے. اور انفارچونیٹلی جو ان ایجوکیٹڈ طبقہ ہے ہماری نظر میں، جو الٹریٹ لوگ ہیں، ان میں یہ چیزیں اتنی نہیں ہیں جتنی ایجوکیٹڈ طبقے میں. میں کتنے ایسے افراد کو جانتا ہوں، آئی اے ایس، کے ایس، ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز، جو اچھے اچھے رینکس پہ بھی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنی میرڈ لائف جو ہے تباہ کر دی. کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا کہ آپ آئی اے ایس، یو پی ایس سی کر کے، آئی اے ایس آفیسر بن کے، بیوروکریٹ بن کے، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بن کے بھی
ایک اچھا فیملی انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کرنے میں ناکامیاب ہو گئے. اس کا ریزن یہ رہا کہ آپ کو دین کی سمجھ نہیں تھی. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ڈسٹریکشنس ہیں، جتنی بھی ہم کاؤنٹ کر لیں، ان کی بنیادی وجہ صرف اور صرف جو ہے وہ دین سے دوری. اگر دین ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، اسلام کیا کہتا ہے، ہمیں کس طرح سے لائف گزارنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے معاملات کبھی بھی جو ہے وہ نہیں آئیں گے. جی شکریہ. بہت شکریہ حبیب بھائی، آپ نے بہت ہی اہم پہلوؤں کی طرف نشاندہی کی ہے، اور یقیناً جو سب سے پہلا ڈسٹریکشن کی وجہ ہے وہ دین سے دوری ہے. ہمارے معزز سامعین کی کافی تعداد ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، بہت ہی قابل عزت ہیں اور ہر پروگرام میں تعاون دیتے ہیں. تمام سامعین کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کہ ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ بھی اسپیکر پینل میں آ سکتے ہیں. اور ابھی فی الحال ہمارے ساتھ اسپیکر گیلری میں محمد اسلم کھٹانہ صاحب ہیں راجوری سے. ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی یا تو کوئی آبزرویشن ہے یا کوئی سوال ہے، فیڈ بیک، جو بھی آپ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں ہمارے اسپیکر پینل میں رکھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے مجھے اجازت دی بولنے کی. میں یہی کہتا ہوں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے ہر چیز سے ہمیں مطلب دور رکھتی ہے. اگر ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے، ہم کوئی بھی غلط کام نہیں کر سکتے. ہر ایک کام برے فعل سے ہم بچ سکتے ہیں. عام طور میں نے یہی دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں یا کوئی بھی گاؤں کے جتنے بھی ینگسٹر ہیں جن کو ہم کہیں گے، زیادہ تر وہ منشیات کے عادی ہو چکے ہیں. ہر ٹائم وہ کوئی نہ کوئی نشہ، اگر شاپ کی بات کریں تو کسی نہ کسی شاپ پہ دیکھا ان کو کھڑا دیکھ سکتے ہیں، یا تو کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، یا نیولا، یا عاشقی، الگ الگ قسم کی جو ہے وہ ایک ان کو لت لگ چکی ہے. تو میں یہی ہارون بھائی سے کہوں گا کہ اس میں آپ ڈیٹیل سے بتائیں گے، یا اپنے مشتاق صاحب ہیں، حبیب صاحب ہیں، عمران صاحب ہیں، یا محترمہ نسیمہ جی ہیں، اس میں ہمیں مطلب سب کو ایک ڈیٹیل میں بتایا جائے کہ کس طرح اس چیزوں سے یہ جو ہمارے نوجوان نسل ہے یہ برباد ہو رہی ہے، کس طرح ان کو بچایا جائے. میری بس اتنا ہی جی سوال تھا. بہت بہت ہمارے شکریہ. پینل ڈسکشن میں دو ایکسپرٹ موجود ہیں، ہارون رشید بزرگر صاحب اور حبیب بلال صاحب. میں گزارش کرتا ہوں ہارون بھائی سے کہ وہ محمد اسلم کھٹانہ صاحب کا جو سوال ہے، ان کی جو کوئری ہے، اس حوالے سے بات کریں. دیکھیے اس میں جو سب سے پہلے اور بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کو جو ہے سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے، اگر ان کو اپنے بچوں کو نرش کرنا ہے، ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ جب ایک باپ اپنے بچے کی تربیت کر رہا ہوتا ہے تو وہ انڈائریکٹلی اپنے پوتے کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی آنے والی نسل کی تربیت کر رہا ہوتا ہے. تو تربیت وہ کب کر پائے گا؟ جب اس کی خود کی زندگی میں دین ہوگا، جب اس کا خود کا دین کا مطالعہ ہوگا، جب اس کو خود کا حلال اور حرام کے کنسپٹ جو ہیں اس کے کلیئر ہوں گے. پہلی چیز یہ. اور دوسری چیز یہ، جب تک وہ اپنی اولاد پہ جو ہے وہ بہت باریک نظر نہیں رکھے گا. دیکھیے ظاہر سی بات ہے ہر انسان کو پرائیویسی درکار ہوتی ہے، لیکن جس طرح سے فریڈم جو ہے وہ دو طرح کا ہے، پازیٹیو فریڈم ہے اور نیگیٹو فریڈم ہے. اسی طریقے سے پرائیویسی بھی بچے کی جو ہے وہ پازیٹیو پرائیویسی ہوتی ہے اور نیگیٹو پرائیویسی ہوتی ہے. ایک والد کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کے سوشل میڈیا کو چیک کرے. مطلب اس کا مطلب یہ نہیں بالکل کہ وہ جاسوسی کرے، لیکن یہ والدین کا حق ہے کہ وہ اپنے اولاد کی جو ہے وہ اس طرح کے اسپیکٹس کو، جیسے والدین کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی فرینڈ سرکل کو چیک کریں کہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. وہ اپنے ظاہر سی بات ہے کیونکہ ایک ہمارے پیرنٹس کے فرینڈ سرکل میں بھی مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ منشیات میں مبتلا شخص کو جو ہے وہ گھر میں زیادہ دیر نہ ٹھہرنے دیں، یا اولاد اپنے بچوں کا اس کے ساتھ زیادہ انٹریکشن نہ رہنے دیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو جو ہے ٹائم پہ جو ہے اس کے ظاہر سی بات ہے اس کے اسکول کو وزٹ کرے، اس کے ٹیچرز کے ساتھ انٹریکشن رکھے. اور دیکھیے پیرنٹس جو ہیں وہ اولاد کی ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں،
یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ تھوڑا سا بچا کر کے اس کی دینی تربیت کے اوپر یا دینی تعلیم کے اوپر مثلاً اس کو جو ہے وہ قرآنک ایجوکیشن دلانے کی طرف بھی فوکس کریں، تو یہ بھی ذرائع ہو سکتے ہیں جس طریقے سے ان چیزوں پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پیرنٹس کو جو ہے وہ پیرنٹس کو جو ہے وہ اپنے بچوں کے اسکول بیگس کو چیک کرنا چاہیے، ان کے بلکہ ان کی جو رف کاپیز ہیں، ان کی جو ڈائریز ہیں، ان کو چیک کرنا چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، ان کی سائیکولوجیکل ایموشنل فارمولیشن کس طرف جا رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ ان کی یونیفارم کو چیک کریں۔ تو اس طریقے سے ایک پریشر بھی رہتا ہے، ایک یہ چیز ہے، اور دوسری چیز کہ اگر کوئی غلط چیز اڈاپٹ کر رہا ہے بچہ تو اس کو ٹائملی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان اسپیکٹس کو جب اگنور کیا جائے گا، اب ظاہر سی بات ہے پیرنٹس صرف اتنی سی رسپانسبلٹی کہ وہ بچے کا ہوم ورک چیک کر لیں یا اس کے گریڈس بہت اچھے آ رہے ہیں، مارکس بہت اچھے آ رہے ہیں تو وہ بہت خوش ہو رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو صرف اتنے پر اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ مزید جو ہے اپنے اسفیئرس کو، پیرنٹنگ اسفیئرس کو بڑھانے کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے۔ اور ہاں ایک اور بنیادی نقطہ کہ جو پیرنٹس اور بچوں کے بیچ جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ گیپ ہے، پیرنٹس کے اور بچوں کے بیچ ایک گیپ کا ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ گیپ اتنا زیادہ نہ ہو کہ بچہ جو ہے اگر وہ کسی پرابلم سے گزر رہا ہے یا وہ کسی غلط کام میں مبتلا ہو رہا ہے تو وہ ڈسکس ہی نہ کر سکے اپنے پیرنٹس کے ساتھ۔ اتنا زیادہ خوف اور ڈر کا ہونا بھی جو ہے وہ بہت غلط بات ہے۔ پازیٹیو وے میں اگر ہم پریشر کو بھی، مطلب پیرنٹنگ پریشر کو بھی ہم یوٹیلائز کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو ریزلٹس آ سکتے ہیں اس سے۔ جی شکریہ۔ جی بہت شکریہ ہارون بھائی، جی میں بہت اس شکریہ، آپ میں نے بہت مدلل جواب دیا۔ اگر حبیب بھائی بھی اس حوالے سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں میں شاید۔ ہارون کی بعد میں ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جی جی بالکل۔ جو پیرنٹل ایسپیکٹ ہے، پیرنٹل نورشمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہارون بھائی نے بیان کیا، لیکن میں اس میں ایک چیز کی طرف آپ سبھی حضرات کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ دیکھیں منشیات کا جہاں تک تعلق ہے ہماری سوسائٹی میں، پہلے تو یہ ہم مطلب ڈیفائن کر لیں کہ منشیات ہم کس کو سمجھتے ہیں۔ عام طور پہ جو ہے وہ ہم سوچتے ہیں کہ یار کوئی ڈرگز میں انوالو ہو گیا ہے، مطلب بڑے لیول کے ڈرگز لے رہا ہے، شراب پی رہا ہے یا چرس یا ہیروئن یا ان چیزوں میں جا رہا ہے۔ لیکن ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جو چھوٹے گھر کے اندر جو سگریٹ پی جا رہی ہے، گھر کے اندر جو ٹوبیکو کا یوز ہو رہا ہے، گٹکا یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب بھی منشیات ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث ہے بخاری شریف کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کلو مسیار خمر و کلو خمر حرام، کہ ہر ایک خمر، ہر ایک مسیار جو ہے، ہر طرح کا انٹاکسیکینٹ جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے۔ اب آپ خود یہ چیز دیکھتے ہیں، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کتنے افراد ہماری سوسائٹی میں ایسے ہیں جو پنجگانہ نمازی ہیں۔ میں تو جانتا ہوں، میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، لیکن وہ بعض اوقات جو ہے وہ تمباکو یوز کرتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے، حقہ پیتے ہیں، پان کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، سگریٹ، میں نے کئی بزرگوں کو دیکھا ہے سگریٹ پیتے ہوئے، ٹھیک ہے، نمازی بھی ہیں بٹ سگریٹ بھی پی رہے ہیں، تو پھر وہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کیسے ہو پائے گا؟ تو آپ تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم ادھر بھی ہیں۔ تو یہ تو بڑی اوبیس سی بات ہے کہ گھر کا اگر ایک مان لو پیرنٹس میں سے باپ اگر گھر میں یا بزرگ چاچا یا دادا کوئی بھی بزرگ بچوں کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے تو بچہ تو نوٹس کرے گا ہی نا کہ یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں کہ میرے ایک کزن انکل ہیں، مطلب تو وہ انہوں نے خود سنایا مجھے کہ وہ سگریٹ کے عادی تھے، اور جب ان کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، تو انہوں نے وہ ایک دن سگریٹ پی کے انہوں نے سگریٹ کا پیس پھینکا، تو بیٹا ان کا جو تھا وہ 4 سال کا چھوٹا بچہ تھا، ان کے سامنے اس بچے نے اس سگریٹ کو اٹھایا اور منہ میں لگایا، اور جب یہ واقعہ انہوں نے دیکھا، وہ دن اور آج کا دن انہوں نے دوبارہ سگریٹ نہیں پی۔ مطلب ہم جو کریں گے، اگر گھر کا بڑا گالی بکتا ہے تو آپ لاکھ بچے کو تعلیم دلواتے رہیں کہ گالی بری ہے، اس نے بکنی ہی بکنی ہے۔ اسے بولتے ہیں کہ بچہ تو لرن کرتا ہے نا جو چیز ہے، ٹھیک ہے۔ گھر کا بڑا اگر نشہ کرتا ہے، سوسائٹی میں نشہ عام ہے، تو بچے نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ بچے پہ نگرانی بھی ہونی چاہیے، ہمیں ان کو دیکھنا بھی چاہیے، ان کا فرینڈ سرکل بھی دیکھنا چاہیے، بٹ اس کے باوجود خود بھی تو تبدیل ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک باپ یہ سمجھے کہ میں سگریٹ پیتا رہوں گا، کنٹینیو کرتا رہوں گا، لیکن میرا بیٹا نہ پیے، اس نے آج نہیں تو کل اس نے پینی پینی۔ سو میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں اس طرف بھی تھوڑا دھیان دینا چاہیے۔ شکریہ۔ جی بالکل، آپ نے بہت شکریہ حبیب بھائی۔
اب میں محمد یونس ثقافی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی بات رکھیں۔ یونس ثقافی صاحب اپنا مائک جو ہے انمیوٹ کریں، آپ کے پاس مائک ہے اور آپ اس پہ کلک کر کے انمیوٹ کر لیں اس کو۔ شاید ان کو کوئی نیٹ ورک کی دقت ہے یا کچھ مسئلہ ہے۔ فرید صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ محمد فرید صاحب جی السلام علیکم۔ جی پہلے تو بہت محبت برا خلوص برا ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت اور بہترین اچھے انداز کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اور یقیناً ان گفتگو جیسے کہ ہمارے محترم ہارون صاحب اور حبیب صاحب نے جو کچھ فرمایا، یقیناً سننے اور اس پہ عمل کرنے، اور ہمیں چاہیے کہ اب ساتھ ساتھ کے ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر اچھا خلوص و محبت ہونا چاہیے، تاکہ کہ ہم اپنے بزرگوں کا محبت ان سے کر سکے، اور اپنے ماں باپ کی خدمت کا جذبہ ہمارے اندر ہو۔ اور یقیناً اگر یہی چیزیں بنیادی چیزیں اگر خلوص ہو، میں پڑھ رہا تھا کہ خلوص والا شخص تو ایسے ہے کہ جیسے کہ سخت گرمیوں کے دن روزے اور رات کو عبادت کے درجے تک پہنچتا ہے۔ تو یقیناً اگر ہمارے اندر خلوص ہوگا، محبت ہوگی، ہم اپنے والدین کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے، تو یقیناً ہمارے بچے بھی بہتر ہوں گے، اور ساتھ میں یہ جو برائیاں نشہ آور چیزیں ہیں اس سے بھی رک سکیں گے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر محبت کی کمی ہے۔ اگر ہمارے اندر خلوص ہو، محبت ہو، عاجزی ہو، نرمی ہو، ہر کسی کا دکھ درد سننے کے لیے ہمارے اندر دل ہو، جذبہ ہو، اور قوم کی خدمت، ہر کسی کے ساتھ مسکرا کر ہم پیش آئیں، ان کو سلام کریں، یقیناً انشاءاللہ ہمیں اس زندگی میں بھی کامیابی مل جائے گی، اور انشاءاللہ ہم ہر جگہ کامیاب ہو جائیں گے۔ بس گزارش یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اور اللہ رب العزت جس طرح ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اس طرح ہم بن جائیں۔ اور ایک یہ بات کہ میں ہارون صاحب کو میں بہت شکر گزار ہوں کہ بہت بہترین گفتگو کی، لیکن انہوں نے ایک فرمایا کہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو نکاح ضروری ہو جاتا ہے۔ کہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کرام سے ہم نے سنا کہ جب بچہ کوئی گناہ کرنے کا ارادہ یعنی کہ اس کا وہ ہو تو تب نکاح کر لینا چاہیے پہلے۔ تو لہٰذا بہت بہترین گفتگو ہوئی، اور ماشاءاللہ اور بھی آپ سے سنتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے۔ آپ خوش رہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آتے رہیں۔ بہت اللہ آپ کو شکریہ۔ سلامت رکھے۔ جی جی بہت شکریہ فرید صاحب۔ ہارون بھائی آپ فرید صاحب کی بات کا اگر کوئی بات رکھنا چاہیں۔ حسن جی سلوک کی بات کی بہت اچھی جی بات ہے، لیکن جی شادی یا بیاہ نکاح کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس جی وقت لاگو ہو جاتا ہے یہ چیز؟ جی ظاہر سی بات ہے، اگر اخلاص نہیں ہوگا تو ہم ظاہر سی بات ہے ایمان کے بنیادی عناصر جو ہیں ان میں سے اخلاص ہے۔ اگر کوئی بندہ مخلص نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی درمیانی راہ تو ہے نہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ یا تو مخلص ہے یا مخلص نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اس میں جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے انٹینشنز کا معاملہ ہے، ایمانیات کا معاملہ ہے۔ تو اخلاص کی ایک بڑی اہم اس کا ایک کردار ہے انسانی زندگی میں۔ پہلی چیز یہ، اور دوسری چیز جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے حد بلوغت کو جب انسان پہنچ جاتا ہے تو اس کو شریعت نے ڈیفائن کیا ہے۔ حد بلوغت کو ظاہر سی بات ہے اس میں شریعت نے جو ہے بہت بایولوجیکل اور سائیکولوجیکل اسپیکٹس کو جو ہے وہ بیسک کرائیٹیریا سمجھا ہے، بنیادی کرائیٹیریا سمجھا ہے۔ تو جب انسان اس چیز کو فلفل کرے یا اس چیز کی ضرورت کو محسوس کرے، دیکھیے یہ ٹھیک ایسے جیسے اگر کھانے کا وقت ہو گیا ہے اور کسی شخص کو بھوک نہیں لگی ہے یا وہ بھوک محسوس نہیں کر رہا ہے تو وہ نہیں کھائے گا، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن اگر کھانے کا وقت نہیں بھی ہوا ہے
اور کوئی شخص جو ہے بھوک محسوس کر رہا ہے تو وہ کھانا طلب کرتا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے ہر ایک انسان کی جو ہے ڈفرینٹ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، بایولوجیکل کیپیبلٹیز، سائیکولوجیکل، ایموشنل، اسپرچل کیپیبلٹیز ہوتی ہیں. تو اس میں دیکھا جائے مطلب پیرنٹس جو ہیں وہ ان چیزوں کو آبزرو کریں کہ اور اس میں جو ہے اگر بچہ جو ہے وہ اظہار کر رہا ہے اپنی خواہش کا، مثلاً کوئی شخص نکاح کرنا چاہ رہا ہے یا جو ہے فلاں جگہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کو جو ہے چونکہ شریعت نے ان چیزوں کی اجازت دی ہے، تو اس کو جو ہے وہ آر نہ سمجھا جائے. ہمارے معاشرے میں بالکل الٹا ہو رہا ہے. نکاح کو جو ہے نکاح کی خواہش کا اظہار کرنے سے اس لیے بھی ہمارے ینگسٹرز کا، ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس لیے بھی کتراتا ہے کیونکہ انہیں خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جو ایک سیلف رسپیکٹ ہے یا جو ایک ڈگنیٹی ہے یا جو ان نے ایک امیج بنائی ہے سالوں کی محنت سے، وہ اس کو آنچ آ سکتی ہے یا اس کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بڑا میجر پرابلم ہے. پازیٹیو فریڈم ہونا چاہیے ہر بچے کو، اپنے آپ کو پازیٹیولی اپنے پازیٹیو اسپیکٹس کو ایکسپریس کرنے کا فریڈم ہونا چاہیے. یہ اس کا ریلیجس رائٹ بھی ہے اور بینگ اے ہیومن بھی اس کا رائٹ ہے، انسان ہونے کے ناطے بھی اس کا رائٹ ہے. تو اس چیز کو غلط نہ سمجھا جائے، بلکہ ہمارے معاشرے میں تو الٹا ہو رہا ہے. حرام کاموں کو جو ہے وہ پیرنٹس جو ہے وہ اگنور کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں. ان کی ناک کئی کئی ایسے ینگسٹرز کو مطلب ایک بڑے سیکشن کو جو میرے بھی ٹچ میں ہے جانتا ہوں، مطلب ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ خود کہتے ہیں کہ مطلب ایک غلط اسپیکٹ کو تو ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ برداشت کر لے رہے ہیں، لیکن اگر ہم جو ہے وہ نکاح کی بات کریں گے گھر پہ یا اس طریقے کی کوئی خواہش کا اظہار کریں گے تو ہم جانتے ہیں اس کے ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے شریعت بھی اس چیز کا حکم دیتی ہے، لیکن یہ سب جو ہے وہ حیا کے دائرے میں ہونا چاہیے، ادب اور تہذیب کے دائرے میں ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے اگر حیا نہیں ہے، ادب نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے تو ایمان جو ہے یا نہیں ہے، اس پر ایک بڑا سوال اٹھتا ہے. تو ایک بات تو یہ، اور دوسری چیز جو ہے وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو محبت کی جو بات کی حضرت نے، بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. اگر محبت نہیں ہوگا، دیکھیے اس وقت پیرنٹس اور بچوں کے بیچ گیپ کیوں ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک تو پیرنٹس میں سے ایک کے پاس یا تو کبھی دونوں کے پاس ان کی پروفیشنل لائف کی وجہ سے ٹائم نہیں ہوتا ہے یا پورا ٹائم نہیں ہوتا بچوں کو دینے کا، تو یہ بھی ایک گیپ کا ایک ریزن بنتا ہے. اور دوسری چیز جو ہے سوشل میڈیا ہے. ہم بڑے یہ ایک بڑا المیہ ہے، بڑا ایک سانحہ ہے کہ ہم ایک بینگ اے فیملی ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں. یہ ایک بہت مطلب اس کو آپ ایک بے ادبی سمجھا ہی نہیں جاتا کہ والدین سامنے بیٹھے ہیں اور بچہ جو ہے سوشل میڈیا کو اسکرول کر رہا ہے یا فیس بک کو اسکرول کر رہا ہے یا واٹس ایپ پر چیٹ کر رہا ہے دوستوں کے ساتھ یا انسٹاگرام پہ. تو اس کی لائلٹی جو ہے وہ ایک ورچوئل ورلڈ میں شفٹ ہو چکی ہے، ایکچوئل ورلڈ کو اگنور کر رہا ہے. جبکہ دین کیا کہتا ہے؟ والدین کی طرف مسکرا کر کے دیکھنا جو ہے یہ بھی عبادت ہے، ان کو وقت دینا یہ بھی عبادت ہے، ان کے حکم کی تعمیل کرنا یہ بھی عبادت ہے، بلکہ ان کا ادب، ان کی محبت دل میں رکھنا یہ بھی عبادت ہے، ان کی اطاعت کرنا عبادت ہے. تو انسان اس اسپیکٹ کو کیوں یہ اسپیکٹ کو اگنور کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ جو ہے اپنی جو اپنا جو ایموشنل ویکیوم ہے یا جو اس کا ایگو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ اس کو کہیں اور اس کی فلفلمنٹ پا رہا ہے. تو یہ ایک بڑا ریزن ہے. ظاہر سی بات ہے پہلے جو ہے وہ ماں بچے کے بیچ میں یا والدین اور بچے کے بیچ میں جو ہے ایک بڑا کلوز رشتہ ہوتا تھا، بہت جو ہے بہت گہرا تعلق ہوتا تھا، بہت ایموشنل تعلق ہوتا تھا، اٹیچمنٹ ہوتا تھا، ایک سمپیتھک، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اولاد اور والدین کے رشتے کو الفاظ میں تو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو ایک سیلاب آیا ہے ورچوئل ورلڈ کا، اس نے اس بہت ہی حساس اور بہت ہی پیارے اسپیکٹ کو ہیومن لائف کے، اس کو بہت شدید طریقے سے جو ہے وہ ضرب دی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی جنریشنز آگے آتی چلی جا رہی ہے ان کا اٹیچمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ورچوئل ورلڈ کی طرف چلا جا رہا ہے، ایکچوئل رشتوں کو. جبکہ دین نے دین کی ڈیفینیشن کیا ہے ایک کامیاب مسلمان کی؟ کہ وہ اپنے متعلقین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کتنا اچھا ہے. بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ ایک شخص کتنا اچھا ہے، یہ ڈیفائننگ کرائیٹیریا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کتنا اچھا ہے. جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے وہ اچھا ہی سمجھا جائے گا. تو کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جیسا کہ حبیب بلال بھائی نے بھی کہا کہ پڑھے لکھے طبقے میں زیادہ ہے میرجز میں فیلئر. اس کا ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ایک دوسرے کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، سوشل میڈیا کو دینے کے لیے ٹائم ہے.
میں کئی ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ شادی کے بعد بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ریلز اور اس طرح کی چیزیں، تو ظاہر سی بات ہے جب انسان سائیکولوجیکلی اور ایموشنلی جو ہے سوشل میڈیا کی دنیا میں جی رہا ہے تو وہ اصلی رشتوں کو، خون کے رشتوں کو یا اپنے ہمدردی کے رشتوں کو، اپنی دوستی کے رشتوں کو اس کے پاس دینے کے لیے یا تو ٹائم نہیں بچتا یا پھر ایموشنس نہیں بچتے جو پھر اس کو اریٹیٹ کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر معاشرے میں، انسانی زندگی میں رشتوں میں خلفشار اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ہارون بھائی کی بات میں ایک دو چیزیں ایڈ کروں کہ جی بالکل۔ محبت کے تعلق سے یہ سمجھ جانا چاہیے ہم لوگوں کو کہ حدیث صحیح ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحبوا، کہ تم جنت میں تب تک داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ، اور تم ایمان والے تب تک نہیں بنو گے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے محبت کو ایمان کی بنیاد بتایا، اور یہ جو محبت یہاں پہ جس کا حضور علیہ السلام نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ محبت کل ہے، یعنی کہ بھائیوں میں آپسی محبت، بھائی کے تعلق سے، بھائی کے رشتے سے محبت، بہن کے رشتے سے محبت، ماں باپ کے رشتے سے محبت، میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہے وہ محبت، ٹھیک ہے، پھر پڑوسی کے ناطے سے تعلق سے جو محبت ہے وہ محبت، پھر ایک آپ کے ایک عام کیا بولتے ہیں رشتہ دار کے تعلق سے جو محبت ہے وہ محبت، اس کے بعد پھر ایک عام انسان کو جو انسانیت کے تعلق سے محبت ہے وہ محبت، اسی طرح پھر خالق سے محبت، ٹھیک ہے۔ تو یہ کل محبت ہے جس کو بنیاد بنایا گیا۔ دوسرا ایک اور چیز جو محمد بھائی نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اخلاق، کہ ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، تو اخلاق تو بالکل بنیاد ہے دین کی، جس انسان کے اندر اخلاق نہیں ہے تو اس کے پاس تو دین ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روز محشر میزان پر انسان کا سب سے بھاری عمل جو ہے وہ اس کے اخلاق ہوں گے، سب سے بھاری عمل بیان کیا۔ اور ایک اور حدیث رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے اخلاق کی بنیاد پر اس دوسرے انسان سے زیادہ اللہ کے بارگاہ میں مقام حاصل کر سکتا ہے جو رات کو پوری عبادت کرتا ہو اور دن کو روزہ رکھتا ہو۔ تو اخلاق حسنہ کی یہ اتنی بڑی اہمیت ہے، اور محبت کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ جی بہت شکریہ حبیب صاحب۔ حبیب بھائی اب میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں منظور الحق کلائیوی صاحب سے کہ وہ اپنا نقطہ نظر، اپنی بات جو بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ جی منظور صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی۔ جی سر بالکل۔ جی الحمدللہ، مجھے مسرت ہوئی کہ آج ہمارے دونوں مہمان جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ دین کی نسبت سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک مکمل انسان تب تک نہیں بن سکتے جب تک ہمارے ہیبٹس میں ہمارے مورل ایجوکیشن کا عمل دخل باقی نہ رہے۔ جس اعتبار سے میٹیریلزم کو لے کر انہوں نے بات کی، مجھے مختصر ایک شعر سے شاید آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کہ انسان کبھی سیٹسفائی نہیں ہو پاتا ہے اس دنیا کی لالچ سے۔ وہ ایک شعر ہے کہ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، دیکھتے ہیں ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ ہر انسان کی یہ فطرت ہے۔ اس انسان کی جو ڈیفینیشن کی ہے انسان کی، اس کو حیوان ناطق کہا گیا ہے، اور اس حیوان ناطق کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے وہ سیٹسفیکشن حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حیوانی جو ہماری ایک عنصر ہے ہماری زندگی کے اندر، اس میں کچھ ایک چیزیں ہیں جن کا حل ہم صرف واقعتاً دین میں یا مورل ایجوکیشن میں تلاش کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک انسان کے اندر ایک عنصر ہے، وہ اس کی ضرورت ہے سائیکولوجیکل بھی اور وہ بایولوجیکل بھی ضرورت ہے کہ وہ سیکس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے جوانی کے اس میں۔ اور جیسے شادی کے حوالے سے ہمارے ساتھیوں نے بات کی کہ وقت پہ شادی کر لینی چاہیے، اس کے حلال طریقے جو ہے وہ اختیار کرنے چاہیے، اور یہ ایک انسان کی، ہم مانے یا نہ مانے، شرم محسوس کرنے میں شک کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے مرد و زن دونوں میں یہ بایولوجیکل نیڈ ہے اور اس کی طرف اٹریکشنز ہوتی ہیں۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ جس کی وجہ سے وہ بچے ہمیشہ ڈسٹریکشن کا شکار ہوتے ہیں، وہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی لائف سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا ہے، سیٹسفیکشن نہیں ہے اس کو، اس کی وجہ سے وہ ڈسٹرکشن کی طرف جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے
میں بھی گزارش کرتا چلوں کہ ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ الایمان بین الخوف والجو، کہ ایمان ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان ہے۔ ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں ڈسٹرکشن کی طرف جانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے ڈسٹرکشن کی طرف جانے کے لیے میرا روی کا شکار ہونے کے سے پہلے ہماری ذہن میں یہ سوچ آنی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اس کا تدارک کر سکتے ہیں، اور اس تدارک کے لیے سب سے اہم چیز والدین کا بچوں کے لیے جب وہ انفینسی سٹیج میں ہیں ان کو وقت دینا ہے۔ جو دونوں ساتھیوں نے تذکرہ کیا کہ آج والدین سوشل میڈیا کے حوالے سے یا اپنی ان میں محو ہو کے، اپنی دنیا داری کے معاملات میں محو ہو کے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے ہیں، اور وہ سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو اگنورڈ سے فیل کرتے ہیں شروعات کی لائف میں، بچپن میں ہی، اور پھر آہستہ آہستہ چل کے آگے وہ جب ان کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی ہے، اپنے کسب معاش کو لے کر نہیں ملتی ہے، وہ اس کی طرف سٹریس کی طرف جاتے ہیں۔ پھر اور بہت سارے معاملات ہیں، جیسے یہ حیوان ناطق ہونے کی وجہ سے اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں اس کے اراؤنڈ کی چیزیں، تو وہ جو اٹریکشن سے جو ہیں ان کی فلفل نہیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے آتا ہے۔ ان کے دوست احباب ہیں، ان میں ان کو وہ تھوڑا اپنا مقام جو وہ چاہتا ہے سیٹسفیکشن کے لیے کہ بھیا میں کھلاڑی ہوں تو اونچے پائے کا کھلاڑی بنوں، میں پڑھائی میں ہوں تو باقی فلانا فرسٹ آ گیا تو میں کیوں پیچھے رہوں، یا اس کو گھر میں باقی والے بچے جو آتے ہیں اس کے ساتھ ہی ان کا لباس اچھا ہوتا ہے تو اس کی بھی چاہت ہوتی ہے اس کو بھی لباس اچھا ملے۔ یہ ساری چیزوں میں ایک سیلف کنٹینٹمنٹ کا عنصر جو فیل کروانا ہے، یہ آپ کو مارل ایجوکیشن سے ملے گا، اور مارل ایجوکیشن آپ سب کو سب سے بیسٹ سورس آج بھی آپ نے اپنے ریلیجن میں تلاش کرنے سے ملے گا۔ آج کے حوالے سے جو دین اسلام کے حوالے سے ہمارے ساتھیوں نے بات کی، اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں ہے کہ دین اسلام ایک دین فطرت ہے، اور دین فطرت ہونے کی وجہ سے تمام عنصر جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، جس سے انسان کو سیلف کنٹینٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ سائیکولوجیکل اسپیکٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے، اور جس کی وجہ سے بچے منشیات کی طرف جاتے ہیں، ان تمام پہلوؤں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم نے ایک کوشش کی تھی۔ میں نے پہلے بھی تذکرہ کرتا آیا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، آسن اور سبیل سوشل اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے نام سے ہمارا ایک ٹرسٹ ہے۔ اس ٹرسٹ کے پلیٹ فارم پہ ہم سوشل اسپیکٹس بھی اور ایجوکیشنل اسپیکٹ بھی دیکھتے ہیں لوگوں کے، اور جو سوشل اسپیکٹ ہے اس میں ڈرگز کے اوپر ہم نے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی۔ اس میں الحمدللہ مجھے شرف حاصل ہے کہ وہ وائس اوور بھی میری ہے، اور وہ اس کی اسکرپٹ رائٹنگ بھی میری ہے۔ اس کا نام ہے، میں آپ سب کو سجیسٹ کروں گا وہ دیکھنی چاہیے آپ کو، دیکھیں آپ، آسن اور سبیل ٹرسٹ کا یوٹیوب چینل ہے اپنا، وہاں پہ جائیں اور دا ڈیتھ ٹریپ کے اندر جائیں۔ اس میں ایک 3-4 منٹ کا اس کا ٹریلر ہے، اور جو پوری ڈاکومنٹری ہے وہ کوئی 40 منٹس کی ہے، وہ اسی ڈرگز کے اوپر ہے۔ ان میں تقریباً ان سب پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے، وقت نہ دینا والدین کا، یا ان کی وہ ڈسٹرکشن وغیرہ کی طرف بچوں کے جانے کا، اور ڈرگز کی طرف جانے کا، یہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہیں جو ان سب کی طرف آپ کو اس سے رہنمائی ملے گی۔ اور آپ اس کو، میرا تو مشورہ رہے گا کہ اگر آپ کو پسند لگے، آپ کو کچھ لگے کہ واقعہ اس میں سے تعلیم حاصل کرنے کی چیز ہے، وہ بچوں کو بھی دکھائیں، اپنے ساتھیوں کو بھی شیئر کریں۔ یہ ایک سوشل آسپیکٹ ہے، ہماری ایک کاوش ہے، اس میں مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ پسند آئے گا، اس کو دیکھیں۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہمارے سارے ساتھیوں نے ڈسکس کیا ہے کہ ہم جب تک دین کے ساتھ نہیں جڑیں گے تب تک ہم اس دنیا کے ہر ایک پہلو سے سیلف کنٹینٹمنٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ ملے گی نہیں۔ ہمیں صبر و استقلال تب ہی حاصل ہوگا کہ جب اس کی رہنمائی ہمیں اپنے بڑوں سے ملے گی، اور جب کہ ہمارے بڑے پریکٹیکلی ہمیں کر کے چیزیں بتائیں گے۔ ایک اولاد کی شروعاتی زندگی جو ہے وہ ہے اپنے والدین کی زندگی کا جو ایک حصار ہے، جس میں وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے، اس حصار کی، اس ایک رول کی ضرورت ہوتی ہے ان کو، جیسے کہ ایک کسی بھی نو مولود کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ تقریباً اس سٹیج تک کہ جب تک وہ اس کو جو ہے وہ ایک بلوغت کی حد تک پہنچ جاتا، تب تک اس کو محسوس کرتا ہے۔
اور وہ اس وقت اگر آپ سائیکولوجیکلی اپنے بچے کی بہترین تربیت کریں گے، اس کو گالی گلوچ کی طرف جانے سے پریکٹیکلی آپ خود گالی گلوچ نہ کر کے ان کو روکنے کی کوشش کریں گے، آپ بذات خود کسی نشاور چیز کی طرف مائل نہیں ہے تو ان کو بھی روکیں گے، ان کے رہنمائی جیسے آپ لوگوں نے دونوں ساتھیوں نے بتایا، ان کی سب سے بہترین رہنمائی ہے پریکٹیکل لائف میں کہ آپ ان کو وقت دیں، اور وقت دینے کے ساتھ ساتھ ان کو صحیح نہج پہ ایجوکیٹ کریں کہ صحیح نہج جو ہے وہ مورل ایجوکیشن ہے۔ دنیاوی تعلیم جتنی آپ کو مل گئی وہ آپ کی اس دنیاوی زندگی کے لیے آپ کو ایک رزق دینے کے لیے جو بھی آپ محنت کرو گے، اگر آدمی زیادہ دنیاوی اعتبار سے نہیں پڑھ پایا، مزدوری کر کے بھی جو اپنی زندگی گزارے گا وہ زندگی کے دن اچھے گزار لے گا، اس میں اس کو وہ سٹریس لیول ہائی نہیں ہوگا جتنا ایک پڑھے لکھے آدمی کو اور زیادہ کمانے والے آدمی کو ہوگا۔ جی اور وہ آپ کو سائیکولوجیکلی اس کی موٹیویشن اچھی طریقے سے بچے کی اگر کی جا سکے گی تو مجھے امید ہے کہ ہم ان سب چیزوں پہ جو ہے قابو پا سکتے ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ مجھے بھی کچھ وقت دیا بولنے کے لیے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں نوجوان ساتھیوں کو کہ انہوں نے اس معاملے کا حل بھی دین کی نہج میں تلاش کرنے کی کوشش کی۔ شکریہ۔ جی بہت شکریہ منظور الحق صاحب، آپ نے بہت ہی اچھے خیالات کا اظہار کیا اور یقیناً بہت سے ایسے پہلوؤں کو ٹچ کیا، اور جو ٹرسٹ کے بارے میں بتایا ان کے حوالے سے بھی میں جو ہے اپنے ساتھیوں سے شیئر کروں گا وہ لنک۔ اب ہمارے پاس ٹائم کی بہت ہی زیادہ قلت ہے، میں تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مختصر سی بات کریں۔ عائشہ قادر صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ، وہ اپنی بات رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹو آل۔ سر میرا کویشچن یہ ہے کہ جیسا کہ حبیب سر اور ہارون سر نے بہت ساری ڈسٹریکشنس بتائی، تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ ان ڈسٹریکشن سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ جیسا کہ حبیب سر نے بتایا کہ جب ایک بچہ کالج یا یونیورسٹی میں جاتا ہے تو وہاں ہمیں ایک الگ ہی انوائرمنٹ ملتا ہے، الگ فرینڈ سرکلس ملتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی ہے، اور وہ دنیا جو ہے وہ بہت بیوٹیفل لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، تو ان سب چیزوں سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکیں، یہ میرا کوشچن ہے۔ تھینک یو۔ جی حبیب سر یا ہارون بھائی بات کریں۔ جی 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 شکریہ ہلو۔ عائشہ قادر بہن، بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ دیکھیں بات ایسی ہے کہ کالج یونیورسٹی میں جانا، فرینڈ سرکل میں رہنا، نئے لوگوں سے ملنا، بات کرنا، یہ کوئی بہت زیادہ بری چیز نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہم سب کچھ کر سکتے ہیں دین کے دائرے میں رہ کے۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی چیز اگر اچھی لگ رہی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دین اس کو کس پرسپیکٹو سے دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کہے گا کہ بھائی کیا بولتے ہیں، ڈانس ایک اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، کلب میں جا کے ڈانس کرنا ایک اچھی چیز ہے، تو اگر ہم فالوور آف ریلیجن ہیں، اس کو مانتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اگر دین اس کے لیے ہمیں منع کرتا ہے تو وہ یقینی طور پہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کے ڈیفینیٹلی کچھ جو ہیں وہ نیگیٹو اور کیا بولتے ہیں ڈیزاسٹر ریزلٹس نکل سکتے ہیں، تو ہمیں ویسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اور امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہمیں جو دنیا خوبصورت لگتی ہے، شہوات اسی چیز کا نام ہے کہ ہمیں وہ انسان کے اندر جو رکھا گیا ہے، یہ شہوات اور خواہشات رکھی گئی ہیں، یہ جو ہمارا ٹرائل ورلڈ ہے، اس میں اسی چیز کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے۔ لیکن بہت سی چیزیں اچھی بھی ہیں جن کو ہم دین کے دائرے میں رہ کر انجوائے بھی کر سکتے ہیں، خوشحال زندگی بتا سکتے ہیں، لرن کر سکتے ہیں، گرو کر سکتے ہیں، خود کو دوسروں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، اور ایک خوبصورت زندگی بتا سکتے ہیں، لیکن دین کے دائرے کے اندر رہ کر۔ اور آپ نے پوچھا کہ ہم کیسے روکیں، تو میرا شروع سے لے کے ابھی تک ایک ہی بیس ہے کہ ان سب چیزوں کی بنیاد صرف اور صرف ہماری بیٹر اور رائٹ انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن ہے۔ جب ہمیں وہ چیز آئے گی تو انشاءاللہ ہر معاملے میں، مطلب ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہر معاملے میں دین ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہم جو ہیں وہ اس کو اچھے سے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی حبیب صاحب۔ اس میں میں بلال حبیب بھائی کی بات میں ایک دو پوائنٹس ایڈ کرنا چاہوں گا۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ڈسٹریکشنز کا شکار ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے بینگ اے ینگسٹرس ہم سب اس سب سے کہیں نہ کہیں گزرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی زاویے سے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ
ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا سیلف ڈٹرمنیشن ٹو ریکور فرام سچ ڈسٹریکشنس، ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسرا یہ کہ ٹو ریکنیکٹ ٹو دا روٹس. ظاہر سی بات ہے جب ہمیں باہر کوئی نقصان پہنچتا ہے، سپوز ہم ہاسٹل میں ہیں، ہماری طبیعت بگڑ رہی ہے، تو ہم کہاں کی طرف، اگر ہماری طبیعت زیادہ بگڑ جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں گھر آنے کی. تو اسی طریقے سے اگر ہم باہر کسی ڈسٹریکشن کا شکار ہو رہے ہیں، یا باہر ہم کسی ایموشنل بریک ڈاؤن کا یا ایموشنل ڈسٹیبلائزیشن کا شکار ہو رہے ہیں، یا ہم ایجوکیشنل ڈسٹیبلائزیشن کا یا کسی بھی طرح کی ڈسٹریکشن کا شکار ہو رہے ہیں، تو اس میں ظاہر سی بات ہے دین کے ساتھ جڑنا بہت امپورٹنٹ ہے. دین جو ہے وہ ایک انہانسنگ فورس کے طور پہ بھی کام کرتا ہے ان سب اسپیکٹس میں. لیکن سب سے بڑی جو ضرورت ہے اس کے علاوہ، مطلب دین سے جڑنے کے علاوہ، جس کو ہم سیکنڈری پوزیشن کہیں گے، وہ یہ ہے کہ انسان کو بیک ٹو دا روٹس اپنی فیملی کے ساتھ جڑنا چاہیے، اپنی فیملی کے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے، ہر طرح کی ڈسٹریکشنس کو. جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو گیپ ہے وہ پازیٹیو وے میں ہونا چاہیے. اس گیپ کو سپوز ایک بچے کو جو ہے اتنا فریڈم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے اس ڈسٹریکشن کو ڈسکس کر سکے، اور پیرنٹس کو جو ہے اتنا شعور رکھنا چاہیے، اتنا پیشنس رکھنا چاہیے کہ وہ بچے کو انسٹیڈ آف اسکولڈنگ، ڈانٹنے کے بجائے، کیونکہ بچہ کتنا ہی ایڈوانس ہو، کتنا ہی گرو اپ کر گیا ہو، کتنا ہی میچور ہو، وہ فارمیلیٹیو فیز میں ہوتا ہے پیرنٹس کے سامنے. تو اگر کوئی شخص جو ہے فارمیلیٹیو فیز میں جو ہے پرابلم سے گزر رہا ہے، یا سپوز اس کی غلطی ہے، تو اس کو لینینسی تو نہیں دینی چاہیے، لیکن ایک جو ہے ایک نرشنگ ٹچ دینا چاہیے، ایک سمپیتھک ٹچ دینا چاہیے، تاکہ وہ اس چیز سے جو ہے وہ آسانی سے ریکور کر سکے. آپ نے دیکھا ہوگا عموماً کئی جو بڑے سکسیزفل ڈاکٹرس ہوتے ہیں، جو بڑے مشہور ڈاکٹرس ہوتے ہیں، ان کا ایک بڑا اچھا رویہ ہوتا ہے. وہ پیشنٹ کو کبھی فیل ہی نہیں ہونے دیتے کہ وہ کتنی بڑی بیماری میں مبتلا ہے. وہ اس کو ہمیشہ انکریج کرتے رہتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پیشنٹ کے اندر جو ہے وہ ایک ہمت بنتی ہے. تو اس ہمت کو پانے کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو جو اپنی فیملی کی طرف، جو اس کے ایکچوئل روٹس ہیں، اس کی طرف شفٹ کرنا چاہیے. اور یہ ڈسٹریکشنز کو اتنے زیادہ لگتا ہے شروع میں کہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کئی لوگوں کو وہ ریکور بھی بہت تیزی سے کر گئے. تو اس میں جو ہے انسان کو اتنا اسپیس ہونا چاہیے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کریں، یا اپنے آس پاس کے اسکالرس کے ساتھ، ریلیجس اسکالرس کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کرے، تاکہ ان کا جو ہے ایک مثبت حل نکل سکے. جی بہت شکریہ ہارون صاحب. اب ہمارے ساتھ دو ہی آڈینس ہیں جن کا ہم جو ہے جن سے ہم بات کریں گے. محمد شفیع صاحب، آپ اپنی بات رکھیں، اس کے بعد ہم لیاقت صاحب سے بات کریں گے. ہمارا پروگرام اختتام کے مرحلے میں ہے، اور محمد شفیع صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی بات رکھیں. جی طارق بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیگر جتنے بھی مہمان ہیں سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام. اور طارق بھائی، میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ میرے خیال میں جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں آج تک، ان میں سب سے اچھا اور بہترین موضوع کا پروگرام آج کا ہے. سارے پروگرام تقریباً ٹھیک ہی تھے، لیکن مجھے آج کا پروگرام جو ہے، اس کا موضوع جو ہے، یہ سب سے اچھا لگا اور بڑا پسند آیا. تو جیسے ہارون رشید صاحب نے اور حبیب بھائی صاحب نے بھی جو باتیں کی ہیں، اور اس سے یہ سن کر ایک بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ اب بھی ہمارے معاشرے میں دین کی سمجھ اور دین کا درد رکھنے والے لوگ موجود ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے بچے کی تعلیم و تربیت کا جو سب سے پہلا اسکول یا مدرسہ سمجھ لو تو وہ ماں کی گود ہوتی ہے. جب ہمارے بچے دینی تعلیم سے آراستہ ہوں گے تو انہیں کسی قسم کی پریشانی آگے جا کر نہیں ہوگی. اگر ماں باپ خود کسی غلط کام کی طرف ہوں، ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا مختصر سا، کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے ولی ہو گزرے ہیں. جب آپ کی عمر 4 سال 4 مہینے کی تھی تو ماں نے چاہا کہ میں اپنے بچے کو ایک دینی درسگاہ کے لیے کسی استاد کے پاس تعلیم کے لیے چھوڑتی ہوں. تو جب ماں اپنے اس بچے کو لے کر حضرت بختیار کاکی کو مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچی تو ان سے کہا کہ میرے بچے کو دینی تعلیم سے آپ آراستہ کریں. تو استاد نے جب اسے سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھایا، پھر بسم اللہ پڑھائی، تو بچے نے آرام سے پڑھ لیا اعوذ باللہ بھی اور بسم اللہ بھی. اس کے بعد جب استاد نے پڑھایا کہ بچہ پڑھو الحمدللہ رب العالمین،
تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ استاد نے پھر دوسری مرتبہ کہا کہ بچہ پڑھو، تیسری مرتبہ کہا پھر پڑھو، تو حضرت بختیار کاکی نے جواب دیا کہ استاد جی میں یہاں سے نہیں پڑھوں گا، بلکہ میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے پڑھوں گا، یعنی کہ 15ویں سپارے سے پڑھوں گا۔ تو استاد نے کہا کہ بیٹا یہ پیچھے 14 سپارے جو ہیں ان کو کون پڑھے گا؟ تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ 14 سپارے میں نے اپنی ماں کے شکم میں ہی حفظ کر لیے ہیں۔ فرمایا کہ میری ماں جو ہے وہ 14 سپاروں کی حافظہ تھی، اور صبح اٹھنے کے بعد جب تک وہ 14 سپاروں کی تلاوت نہ کر لیتی تب تک وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، اور میں اپنی ماں کی شکم میں سنتا رہتا تھا، تو ماں کے شکم ہی میں مجھے 14 سپارے جو ہیں وہ زبانی حفظ یاد ہو گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب بچہ جو ہے ماں کی شکم میں ہوتا ہے، جو ایکٹیویٹی ماں کی ہوگی، جو چال چلن، جو بتاؤ، جو اٹھنا بیٹھنا، اس کا اثر بچے پر ضرور ہوگا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں دینی تعلیم کی بڑی کمی ہے، اور دینی تعلیم سب سے پہلے جہاں ہم اپنے بچے کو دوسری کام کے لیے یا دوسری تعلیم کے لیے بہت زیادہ وقت دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر روز ہم صرف 10 منٹ 24 گھنٹے میں سے صرف اگر 10 منٹ بھی ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم کی طرف رغبت دلائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے سے اور بچے ہمارے جو ہیں وہ ہر برائی سے بچ پائیں گے، ہمارا معاشرہ بھی ایک صاف ستھرا معاشرہ بن پائے گا۔ اب میں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے اب سب سے اجازت چاہوں گا۔ بہت السلام شکریہ محمد شفیع صاحب۔ اب میں لیاقت علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اگر کوئی بات رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سر بہت بہت مشکور ہیں ہم تمام لوگ کہ آپ ایسے پروگرام ہمارے جو ہے نظروں کے سامنے لاتے ہیں، اور شاید بہت سارے لوگوں کو لگتا ہو کہ یہ کیا چیز ہے، اس میں کچھ آپ کو کیا ملتا ہوگا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ شاید کتنے لوگوں کو یا کتنے جو یہاں پہ ہمارے آڈینس آتے ہیں ان کو ایسی باتیں یا ایسا کچھ ادب اور ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جو شاید ان کی زندگی میں یو ٹرن لیں، اور وہ کیونکہ یہاں پہ جو چیزیں آپ کے پروگرام میں ہوتی ہیں وہ سب کسی نہ کسی کی زندگی کے برے مراحل سے اس کو اچھے مرحلے میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آپ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سر جو بھی باتیں ہوئی یہاں پہ میں نے سنی اور بہت اچھا لگا۔ تمام جو ہمارے یہاں پہ مہمانان ہیں تمام نے بہت بہت اچھی باتیں کی، اور اسی چیز کے ریلیٹڈ میں نے کل یا پرسوں انہی دنوں میں کہیں پہ مجھے بولنے کا موقع ملا، اور اسی مسئلے پر میں بولا کہ ہم آج کس موڑ پہ کھڑے ہیں، خاص کر نوجوان جو ہیں، تو اس سے اس کا حل کیا اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو ہم خود جو بھی تیولات کریں یا جو بھی چیزیں سوچیں یا کہیں، ہم اپنے جی فکر سے سوچ سے بہت کہ شکریہ لیاقت صاحب، آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ جیسے نوجوان ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور اس ایسے موضوعات پہ بات بھی کرتے ہیں اور سنجیدگی سے سوچتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اب ہم اختتام کی طرف ہیں، اور میں بالخصوص سامعین کا شکر گزار ہوں جو آپ شروع سے لے کے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ محمد شفیع صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے تھے، ان کا شکر گزار ہوں۔ الطاف صاحب ہیں، رانا رمضان صاحب ہیں، فرید صاحب ہیں، عبد القیوم صاحب ہیں، منظور الحق کلائیوی صاحب ہیں، آشیہ قادر صاحب ہیں، آزاد صاحب ہیں، علی صاحب ہیں، اور نسیم گلاب گڑی صاحب ہیں، عبد المجید صاحب ہیں، شوکت صاحب ہیں، اسحاق شنیجا صاحب ہیں، ذیشان صاحب ہیں، اور محمد قاسم صاحب ہیں، فاروق صاحب ہیں، چودھری محمد شریف قمر صاحب ہیں۔ تمام ساتھیوں کا بہت شکر گزار ہوں جو اب تک ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں۔ بہت ہی حساس موضوع پہ اب آج ہم نے گفتگو کی، ہمارے ساتھ بہت ہی معزز شخصیات جڑی، بہت اچھے اسکالر اسلامیات کے، بہت بہت شکریہ۔ میں ہارون بھائی اور حبیب سر کا بہت شکر گزار ہوں۔ اب میں عمران سر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اگر کوئی بات رکھنا چاہیں رکھیں، اور اس کے بعد شکریہ کی تحریک جو ہیں ہماری محترمہ نسیم اختر صاحبہ پیش کریں گی۔ جی بہت بہت شکریہ۔
چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے میری گزارش ہے کہ پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں گزارش کروں گا محترمہ نسیم اختر صاحبہ سے کہ وہ اپنے اظہار تشکر کا اظہار سامعین اور اپنے مہمان خصوصی کے سامنے رکھے. محترمہ نسیم اختر صاحبہ. جی بہت شکریہ عمران بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ لیاقت صاحب نے کہا، بے شک آج کا پروگرام ایک بہترین پروگرام تھا. میں بھی ذاتی طور پہ بہت متاثر ہوئی آج کے پروگرام سے. تو میں طارق ابرار کلب ہاؤس سے ہمارے آج کے دونوں مہمان شخصیات کا ہمارے آج کے پروگرام نوجوانوں میں بے راہ روی کے اسباب میں شامل ہونے اور اتنی مدلل اور مفید گفتگو کے لیے دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ بے شک انہوں نے آج کے ٹاپک کا حق ادا کیا ہے اور ہم اور ناظرین ان کی پرمغز علمی وادبی گفتگو سے فیضیاب ہوئے. تو میں ایک بار پھر جناب ہارون رشید زرگر صاحب اور جناب حبیب بلال صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی وہ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے اور پھر کبھی ہمارے مہمان ہوں گے. اس کے ساتھ ہی میں آج تشریف لانے والے اپنے تمام معزز سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جو اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ بنے رہے اور خود بھی فیضیاب ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری ہمت اور حوصلہ بڑھانے کا سامان ہوئے. تو ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ بنے رہے. اس کے ساتھ ساتھ میں درخواست کروں گی کہ آپ سب طارق ابرار آفیشیل کلب کو فالو کر لیں تاکہ آتے پروگرامز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ارسال کی جا سکیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اختتام پر آ پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے اتوار کے روز شام 8 بجے پھر حاضر ہوں گے. تب تک آپ سب اپنا خیال رکھیں اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.